خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 12ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ سلسلہ کلام اہل کتاب سے متعلق چل رہا ہے کہ جنہیں اہل کتاب سے مراد قوم بنی اسرائیل ہے، کہ جس کا آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری پیغمبر تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تو کوئی 2,2500 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انسانوں کی امامت اور رہنمائی کے منصب پر فائز رکھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کیا، اور پھر بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو گئی تو ہجرت کے دوسرے سال اس قوم کو اس منصب سے اللہ تعالیٰ نے فارغ کر دیا، معزول کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب پر فائز کیا۔ تو اہل کتاب کے یہ حالات جو بیان کیے جا رہے ہیں اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ایک طرف اہل کتاب کو ان کی نااہلی کی طرف متوجہ کرنا ہے اور ان کو اس طرف مائل کرنا ہے کہ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں، تبھی ان کی نیکی قبول ہوگی اور دوہرا اجر ہوگا انہیں، ایک اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے کا اجر، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو نصیحت کی جا رہی ہے ان کے ذریعے سے کہ تم وہ طریقے اختیار نہ کرنا جو انہوں نے اختیار کیے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کنتم خیر امت، اب تم ہی وہ بہترین امت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا جا رہا ہے اب تم ہی وہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، یعنی تمہارے اعمال اور کردار کی بنیاد پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا، یعنی یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو 13 سال مکے کے اور تیسرا سال مدینے کا، یعنی 15-16 سال سے آپ اللہ کے دین کی اشاعت فرما رہے تھے۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو گیا تھا، ایک نمونے کے انسان بن گئے تھے وہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب تم وہ بہترین امت ہو جنہیں دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اب میدان میں لایا گیا ہے، اور تمہارا وصف کیا ہے؟ فرمایا تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ بہت بڑا اعلیٰ کام ہے جو اہل ایمان کے کرنے کا ہے کہ وہ محض اپنے تک ہی اپنے آپ کو نیکی پر قائم نہ رکھیں اور برائی سے اپنے آپ کو اپنے تئیں محض محفوظ نہ رکھیں، بلکہ جہاں جہاں تک ان کی رسائی پہنچتی ہے
مثلاً اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، دوسرے دوستوں کو، احباب کو، جہاں تک بھی دسترس ہوتی ہے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ بڑا ایک زبردست ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے سوال فرمایا کہ مسلمانوں، اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یعنی یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اتنا اہم ہے یہ فریضہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت اس بنیاد پر ہو کہ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ ہی کو اپنا الہ بناتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حوالے سے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز اسے معاف نہیں کرے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، ایمان لانے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آتے، فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ ان کو دوہرا اجر دیتا ان کو، ایک اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا۔ جو فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر یہ اہل کتاب یعنی قوم بنی اسرائیل ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ انہی کے حق میں بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ہاں ان میں سے مومن بھی ہیں، یعنی ایسے نہیں کہ سب کے سب مخالفت پر کاربند ہو گئے تھے، بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جیسے عبداللہ بن سلام، یہ لوگ بڑے صحابی بنے اہل کتاب میں سے جو تھے یہ، تو انہی کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ ان میں سے مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، اب اللہ نے اہل ایمان کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا اذى، سوائے کچھ ستانے کے، اپنے بس یہ حرکتوں سے باز تو نہیں آئیں گے، لہذا ان سے مروب نہ ہونا اور اپنے کام کو جاری رکھنا۔ تو لن یضروکم، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا اذى، سوائے کچھ اذیت پہنچانے کے، کچھ ستانے کے، اور تمہیں کچھ نہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے، تمہارے مقابلے میں آئیں گے، یُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر جائیں گے، یعنی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اب اس کام کے لیے چن لیا ہے، تمہارے اعلیٰ اوصاف ہیں، لہذا اللہ تمہاری پشت پر ہے، تمہاری مدد کرے گا۔ تو اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے پہ آئیں تو ان سے مروب مت ہونا، اور یہ بالآخر پیٹھ پھیر جائیں گے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ثم لا ينصرون، اور پھر انہیں کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، یعنی یہ بے سہارا ہی رہیں گے، لہذا گھبرانا مت۔ تو یہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو اللہ نے اپنی مدد کا جو ہے وہ یقین دلایا ہے کہ جب بھی تمہارا کبھی ان سے مقابلہ ہو تو ان سے مروب نہ ہونا، یہ تمہارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔